اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا جادو کی جو علامتیں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جادو کا علاج اگر آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں اور خود آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، اس کا علاج خود آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بیماری پیدا کی ہے یا جب بھی کوئی مسئلہ پیدا کیا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ بھی بتایا ہے، اور جادو کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ جادو بالکل برحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا توڑ بھی بتا دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر جادو ہو سکتا ہے تو عام مسلمان پر جادو کا ہونا کوئی ناممکن بات نہیں، بلکہ عام مسلمان اور عام انسان پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ لیکن جادو کے بارے میں جو ہماری ذہن میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کو ضرور کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، تب آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ بعض عامل جو صحیح اور مستند ہوتے ہیں وہ جادو کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن فتنے کا دور ہے، اس دور میں صحیح عامل کا ملنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے کاروبار کے طور پر اس فن کو کاروبار کے طور پر اختیار کیا ہے، اور وہ اس سے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی کہ آپ کا علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کاروبار کے طور پر اس کام کو کرتے ہیں۔ جو جادو کا جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بتایا ہے، اور خود آپ اس کا علاج گھر میں کر سکتے ہیں۔ آپ پر اگر جادو ہوا ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار پر، گھر میں کسی بچے پر یا کسی عورت پر جادو ہوا ہے، تو آپ کسی غیر مستند اور غیر عامل جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ ان آیتوں کو خود آزمائیں، اور انشاءاللہ اس سے جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی 68 اور 69 نمبر آیات ہیں۔ آپ ان دو آیتوں کو 11 دن تک 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، یا جس پر جادو ہوا ہے اس پر ان آیتوں کو دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا ہوگا، اور آپ جو غیر مستند عامل ہے ان کے پاس جانے کے بجائے اور بہت زیادہ پیسے اور وقت لگانے کے بجائے آپ خود جادو کا علاج انشاءاللہ کر سکیں گے۔ ان وظائف کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح اور مستند بات پہنچ جائے، آپ اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آسان چیز جو پیدا کی ہے آپ اس پر عمل کر کے آسانی سے اپنا علاج کر سکے اور آسانی سے جادو کو ختم کر سکے۔ اس طریقے سے جادو کا ایک اور انتہائی مؤثر علاج بھی ہے، جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر ختم کر دیا۔ یہ جو 4 قل ہے، سونے سے پہلے آپ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 3 دفعہ یہ جو 4 قل ہے ان کو پڑھ کر اگر اپنے پورے جسم پر دم کرے تو انشاءاللہ تب بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ پر جادو کا اثر ہوا ہے تو یہ خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ان وظائف کے کرنے کے بعد۔ تو امید ہے کہ آپ ان وظائف پر عمل کریں گے، اور غیر مستند عاملوں کے پاس جانے کے بجائے آپ خود اپنے اوپر دم کریں گے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔